فلو ہوگا، اوور فلو ہوگا، اور اتنا اوور فلو ہوگا، رابا ساترو، اتنا اوور فلو ہوگا کہ وہ آپ کے گھر میں بھی نہیں ٹک سکے گا، وہ باہر جائے گا، وہ باہر جائے گا، رابا سانترو کلو رابا، وہ باہر۔ اس نے کہا مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں، مجھ سے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے تیرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اتنا لبریز ہوتا ہے کہ وہ اوور فلو ہو کے باہر بہنا شروع ہو گیا۔ تیرے چشمے باہر بہیں گے، تیرے چشمے باہر بہیں گے، تیری برکت، تیرا جال، تیرا نیٹ اتنا بھر جائے گا کہ تو اپنے شریکوں کو بلائے گا، آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو کہ جال کھینچو، آؤ میری مدد کرو کہ ہم گن سکیں کہ میرے گھر کتنے ہیں، میری برکت کتنی ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، 1 کروڑ میں زیرو کتنے ہیں، 10 کروڑ میں زیرو کتنے ہیں، 1 ارب میں زیرو کتنے ہیں۔ آپ بلائیں گے، کہیں گے ہماری مدد کرو کہ ہم گن سکیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ خدا کرے گا، خدا کی قدرت کرے گی، یہ کلام کرے گا کہ تیرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ سب تیار ہیں؟ پیالہ لبریز ہو رہا ہے، اور کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہوگا، اور ہوگا، اور ہوگا، اور ہوگا۔ جب خدا بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لا رہا تھا، جانتے ہیں گوشت اتنا دیا خدا نے، اتنا دیا کہ ان کے نوسٹرل سے، ناک سے بھی گوشت باہر آنے لگا۔ اتنا پیالہ لبریز ہوگا، اتنا لبریز ہوگا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور بلند آواز سے کہیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 23 جو ہماری کلیدی آیت ہے، جس پر ہم سیکھ رہے ہیں مسلسل، اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا لگاتار اس پہ میسج دیتا جا رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ زبور 23 اس کی 5ویں آیت کو ہم بلند آواز سے مل کر تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے پیالوں کے لبریز ہونے کا سبب ٹھہرے۔ آمین، آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے۔ کل رات کو بڑی پاورفل سروس ہوئی، بڑے عرصے بعد میں اور میرا بابا ناچے ہیں، بڑے عرصے بعد۔ یہ والا لیول چاہیے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ گون بجان والے جڑے نے سن رہے ہو نا، جو رات کو وہاں پر لیول تھا، ایسے سیر ہو گیا تھا، میں سیر ہو گیا تھا، سیر، اتنی حضوری تھی۔ اور جو گانے بجانے والے ہیں نا، وہ تخت لگاتے ہیں، وہ تخت، بائبل میں یہی لکھا ہے، وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے۔ تو آپ کا بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت سینسٹیو۔ آل آف اے سڈن آ کے سامنے اسٹیج پہ کھڑے ہو جانا۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا خادم ہے، اس کا بیٹا بھی منسٹر ہے، تو وہ کسی میٹنگ میں گیا تو کوئی 5 منٹ لیٹ ہو گیا چرچ شروع ہونے سے۔ اس نے تو میسج دینا تھا، تو وہ آدھا گھنٹہ بھی لیٹ ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو چرچ میٹنگ شروع ہونے سے 5 منٹ لیٹ ہو گیا۔ اندر گیا نا، جب تک اسے سٹیج پہ بلایا نہیں گیا میسج کے لیے، وہ زمین پہ اوندھے منہ گرا رہا اور روتا رہا۔ کس لیے؟ کس لیے؟
اور آپ لیڈرز ہو کے آپ نے سرو کرنا ہے, یہاں عبادت آپ نے شروع کرنی ہے اور آپ لیٹ ہیں, پلیز ڈو ناٹ کم, پلیز ڈو ناٹ کم آن دا پلپٹ, آن دا اسٹیج. مت آئیے, روئیے آ کے یہاں پر, معافی مانگیے خدا سے. اور اسٹیج پہ بھی جب آئے اس نے معافی مانگی ہے سب سے پہلے کہ میں 5 منٹ لیٹ ہوں. آپ سنجیدہ ہیں خدا کے ساتھ؟ آپ سنجیدہ ہیں؟ اور پھر روتے ہیں, حالات نہیں بدل رہے, غربت ہے. سنجیدہ ہوں خدا کے ساتھ, ٹھیک ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اینی وڈی چیز بھی ٹھیک ہوئے گی, بٹ آپ سنجیدہ ہوں خدا کے ساتھ. آمین, آمین. رات کو بابا جی کا میسج اتنا سپر تھا. ٹائٹل پتہ کیا ہے؟ اسنیک ان دا ہاؤس, یعنی گھر میں سانپ. او ہو, گھر میں سانپ. اور کئی گھروں میں سانپ ہیں, موسٹ آف دا ہاؤسز ان میں سانپ ہیں. آ جائے گا یوٹیوب پہ, ضرور سنیے گا, ضرور سنیے گا اس کو. بڑا پاؤ. کون کون گیا تھا رات کو؟ کتنے کپلز تھے؟ ونڈرفل, ونڈرفل, ونڈرفل. اسنیک ان دا ہاؤس. تو آئی بلیو کہ آپ نے اپنے گھروں میں سانپوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور انہیں نکالا ہے, کچلا ہے, ان کا اثر ختم ہوا ہے کل کلام کی قدرت کے وسیلہ سے. آمین, آمین, آمین. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہاللویا. آج کا بھی میسج, یہ میسج میں پہلے پریچ کر چکا ہوں. خدا خالی برتنوں کو بھرتا ہے, یہ یوٹیوب پہ پڑا ہے. بٹ آج اسی ٹیکسٹ کو ایک اور پہلو سے دیکھیں گے. اور میں ذاتی طور پہ اتنا بلیس ہوا ہوں جب خدا مجھے یہ سارا میسج دے رہا تھا, ترتیب بن رہی تھی. آئی بلیو آپ میں سے بھی ہر ایک سیر اور آسودہ ہوگا. میرے ساتھ نکالیے ذرا سلاطین کی دوسری کتاب, 4 باب, پہلی آیت سے. اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے, اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا. سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. انبیاء زادوں کی بیوی میں سے ایک الیشا کے پاس آئی ہے. انبیاء زادے کن کو کہا جاتا ہے؟ نبیوں کے شاگردوں کو, جو سیکھتے ہیں, کلام کو سیکھتے ہیں, جو خدا سے سننا سیکھتے ہیں. اس دور میں سکولز ہوا کرتے تھے جہاں پر انبیاء زادوں کو تعلیم دی جاتی تھی. ایلیا باقاعدہ انبیاء زادوں کا سکول رن کر رہا تھا, جس کو بعد میں آف کورس الیشا نے ٹیک اوور کیا. تو آئی بلیو انہی میں سے ایک انبیاء زادہ مر گیا ہے اور اس کی بیوی الیشا کے پاس آ گئی ہے, اور الیشا سے کہتی ہے کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے, اور اب پرابلم یہ ہے کہ وہ مقروض تھا, اس پر بہت سا قرض تھا, اور اس قرض کے باعث اب جس کے پیسے ہم نے دینے ہیں وہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے دونوں بیٹے مجھے دے دے تاکہ یہ میرے غلام بنے, اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے قرض کی وجہ سے غلامی میں چلے جائیں, میرے لیے کچھ کیا جائے. اب اس عورت کی جو سب سے بہترین اپروچ ہے, رسپانس ہے اس سارے
प्रॉब्लम का, इस इशू के लिए ये औरत खुदा के नबी के पास आई है, ये मर्द खुदा के पास आई है। हालांकि ये मामला जो है ये सोशल लेवल पे डिस्कस होना चाहिए था, ये निजी सतह पे इसका हल निकालना चाहिए था, इसको दाएं बाएं जाना चाहिए था, किसी सियासी पार्टी के पास जाना चाहिए था कि मेरा जी ये मसला है जी, मुझे कोई चेक दें, कोई अमदाद दें। पाकिस्तान में ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये औरत जो है, इसने उन सारी चीजों को बाईपास करके इसने खुदा के खादिम का रुख किया है और एक नबी का रुख किया है। इसने एक खादिम को अप्रोच किया है, मर्द खुदा के पास आई है और उसे सारा मामला बताया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, समटाइम्स हम अपने मामले लेकर गैर कौम के पास जाते हैं, अपने मामले लेकर दुनियादारों के पास जाते हैं और हम उनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं। बिलखुसूस जब हमारे ईसाई आपस में लड़ झगड़ लेते हैं तो फिर वो उसको कॉलिंग कर रहा होता है, वो उसको कॉलिंग कर रहा होता है, आजा यार जरा आजा इन्होंने दसिए। और फिर एट द एंड ये होता है, और मेरा फलाना SHO वाकफ है, और मेरा फलाना सिपाही वाकफ है, साडा भी कजन एक पुलिस च भर्ती हो गया, तो इन्होंने दसने की होएगा, हुण इन्होंने दसने असी कौन आ। और फिर एट द एंड ये होता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आपको पता है कि आपकी मुआशरे में, सोसाइटी में हैसियत क्या है, और पुलिस वाले आपको भी गालियां देते हैं, उनको भी गालियां देते हैं, आपको अपने जूतों के नीचे रखते हैं, पांव में बिठाते हैं और वहां जाके आप सुलह करके वापस आते हैं और आप कहते हैं वेखे ही इन्हू फिर सद्या थाने के नहीं, तू भी नाल सैं, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੈਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? और अगर खादिम कहे आ जाओ बैठो तुम्हारी सुलह कराते हैं, पादरी साहब ये ਤੁਹਾਡਾ मामला नहीं, सानू पता है इन्हां नूं किंज डील करना है, करो डील। गालां खाओ जाके पुलिस वालियां कोलों, इज्जत कराओ जाके उत्थे अपनियां भैणां दी ते अपनियां मावां दी, ठीक रहंदे ने ना। फिर बाइबल मुकद्दस में पौलुस पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हारे बीच में कोई फैसल नहीं है, कुरिन्थियों के खत में, जो तुम्हारे फैसले कर सके। तुम्हारे मामले गैर कौम के पास क्यों जाएं? ओहो ओहो, क्या किसी की बात समझ में आ रही है? इसका मामला है, ये एक प्रॉब्लम है। जो कर्ज ख्वाह है उसके घर पे आ गया है, कहते हैं अपने बेटों को मुझे दे, नहीं तो मेरे पैसे वापस कर। अगर पैसे वापस नहीं करने, हम तेरे बेटों को अपना गुलाम बनाएंगे। और इसने कोई वावेला नहीं किया, इसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, इसने किसी को ईमेल नहीं डाली, इसने किसी को खत नहीं लिखा, ये कहीं डी चौक में नहीं गई है, ये खुदा के खादिम के पास आ गई है। हालेलुया! क्या ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है इसका। हन्ना ने क्या किया है? औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, इसकी सौतन के बच्चे हैं, उनसे नहीं लड़ रही, उसको बुरा भला नहीं कह रही, उससे ताने मैंने नहीं भिड़ रही है। ये इसने क्या किया है? ये हैकल में आ गई है और खुदा के कदमों में आ गई है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, वो जार जार रोने और दुआ करने लगी है और उसी लम्हे खुदा ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। हालेलुया! आप अपने मामले कहां लेकर जाते हैं? हमारे मामले कहां जा रहे हैं? हमारा सलाहकार कौन है? हम किससे सलाह लेते हैं? ये बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सलाहकारों की कसरत में सलामती है। आपका सलाहकार कौन है? आपको मशवरा कौन देता है? आप किसकी बात सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं? आप किसकी बात सुन के निकल पड़ते हैं? कौन है जो आपके कानों में रस घोलता है? आखिरी बार कब झगड़ा हुआ था, हालात खराब हुए थे और किसने आपको गलत मशवरा दिया था? बाइबल कह रही है, सलाहकारों की कसरत में सलामती है। नंबर एक, कसरत होनी चाहिए। एक से बात करें, दूसरे से करें, तीसरे, कसरत होनी चाहिए, बट नतीजा सलामती निकलना चाहिए।
نتیجہ بدلہ نہیں ہونا چاہیے، ہم بدلہ لیں گے نہیں، یہ مسیحوں کا شیوا نہیں ہے۔ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، آپ کا اور میرا کام معاف کرنا ہے۔ اور ایک اور خاص بات، ہم کہتے ہیں جب تک کوئی معافی مانگے نا ہم معاف نہیں کریں گے۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا نا، کسی نے نیچے سے آوازہ بلند نہیں کیا تھا یسوع سانو معاف کر دے، اسی تینوں سولی دیتی ہے، کسی نے نہیں کہا۔ بٹ مسیح سولی پر سے، صلیب پر سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہیلو، اے باپ ان کو، کیونکہ کیا کسی نے نیچے سے کہا تھا ہمیں معاف کر دے؟ مسیحوں کا شیوا یہ ہے، یہ بغیر کسی کے معافی منگوائے معاف کر سکتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کو اور مجھے معاف کرنا ہے، معاف کرنا ریلیز کرنا ہے، ایکچولی آزاد کرنا ہے کسی کو۔ جب آپ معافی دے دیتے ہیں آپ آزاد کر دیتے ہیں اس کو، پھر خدا جانے اور وہ جانے، آپ کا کام ختم ہوا۔ اور اس نیت سے بھی معاف نہیں کرنا، سنیے ذرا، اس نیت سے بھی معاف نہیں کرنا خدا میں تے معاف کر دیتا ہے تے ذرا تو صاحب لائیے دا، نہیں، یہ درست تعلیم نہیں ہے، یہ مسیحت نہیں ہے۔ مسیحت معاف کرتی ہے۔ معاف کر دیجئے ان کو جنہوں نے آپ کے خلاف گناہ کیے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ خدا بھی معاف کرتا ہے، آمین۔ آپ کے معاملے غیر قوم کے پاس نہیں جانے چاہیے۔ یہ اپنا معاملہ لے کے کہاں آ گئی ہے؟ مرد خدا کے پاس، مرد خدا کے پاس آ گئی ہے۔ اس کی اپروچ بڑی زبردست ہے، اس کا بہترین رویہ ہے، یہ آ گئی ہے اور جو کچھ ہے سچ بتایا ہے اس کو۔ کہتی ہے تیرا خادم مر گیا ہے اور اب پرابلم ہے، ایک ہمارے گھر میں یہ ایشو ہے، اس کا حل چاہیے۔ ایک اور خاص بات جو یہاں پر لکھی ہے، بائبل میں لکھا ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے تیرا خادم میرا شوہر۔ اب ریلیشن دیکھ رہے ہیں آپ، جو میرا شوہر تھا وہ تیرا خادم تھا، وہ مر گیا ہے۔ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے۔ اب دیکھیے لنک، دیکھیے ذرا اس کا ریلیشن شپ دیکھیے، وہ اپنا تعلق بھی اس مرد کے ساتھ بتا رہی ہے کہ میرا تعلق کیا تھا، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ تیرا خادم تھا، اس نے تیری خدمت کی ہے، وہ تیری خدمت کرتا رہا ہے، وہ مرا ہے، لیکن جب وہ مرا ہے تو وہ قرض کے نیچے مرا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب بچے غلام ہونے کے لیے پکڑے جا رہے ہیں، ہماری مدد کر۔ سم ٹائمز آپ توقع کرتے ہیں کہ کاش کہ کوئی میرا ریفرنس ہو، کاش کہ کوئی میرا، اس نے ریفرنس کیا دیا ہے؟ وہ تیرا خادم ہے، یہ ریفرنس ہے، یعنی تیرا اور اس کا کوئی لنک ہے۔ ہم میں سے بہت سارے پاکستانی نا درست کام کرنے کے لیے بھی لنک ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یار کو بندہ ہے ہی، یار آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، نادرا چ کو بندہ ہے ہی، وہ پلیا نادرا چ جا، ہون ٹوکن مل رہا ہے، چلا جا، خود چلا جا۔ میں اپنا لائسنس بنوانا تھا گاڑی کا، آفس چلے گئے ان کے ٹریفک آفس، اور وہاں پر جو ان کا ڈی ایس پی ہے وہ 2-3 بار انہوں نے بلایا کرسمس ڈنر پہ، تو تھوڑا بہت ہیلو ہائی تھی ان کے ساتھ۔ تو مجھے یاد آیا کہ یار وہ سامنے بیٹھا ہے، تو میں چلا گیا اس کے کمرے میں۔ خیر وہ بڑا خوشی سے ملا، میں نے کہا سر لائسنس کے لیے آیا ہوں تو ذرا کچھ تھوڑی سی ہیلپ چاہیے۔ پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا پادری صاحب آپ بھی ہیلپ مانگ رہے ہیں؟ مینو اینی شرم آئی، اینی شرم آئی، میں کیا یار تو گل کر کے دیتی ہے اپنے آپ سے۔ میں نے کہا تو نے کیا بات کر دی ہے اس سے؟ میں نے اس سے کہا، میں کہا سر آئی ایم سوری، آپ بیٹھے پلیز۔ میں گیا، لائن چ لگا، سب کچھ کیتا، ٹوکن لیا، ٹیسٹ دے کے پاس ہو کے لائسنس بنوا کے میں انہوں ملیا۔ میں کہا سر تھینک یو فار کریکٹنگ می۔ ہیلو،
لائسنس بنوا کے تھینک یو بول کے کار آ گیا. اس نے ریفرنس دیا ہے، رائٹ پلیس پہ رائٹ ریفرنس دیا ہے. اس کا ریفرنس یہاں بنتا تھا، وہ جو تیرا خادم تھا نا، میرا شوہر وہ مر گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہترین ریفرنس ہے. وہ ریفرنس پتہ کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح ناصری ہے. یہ ریفرنس ہے. اس نام سے جب جائیں گے نا، دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جب اس نام سے موو ہوں گے، حالات بدلتے چلے جائیں گے. خدا کنیکشن بناتا چلا جائے گا. سنیے، ایک بات ذہن میں آ گئی ہے. یوحنا 15ویں باب میں یسوع مسیح نے ہمیں اپنا دوست کہا ہے. اس سے کہا، میں آپ سے آگے کو تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہوں گا. جب آپ خدا کے دوست بن جاتے ہیں تو خدا آپ کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہیلیلویا. جب آپ خدا کے دوست بن گئے نا، تو خدا کی دوستی کا سرکل بہت بڑا ہے. تو جب آپ خدا کے دوست بن جائیں گے، خدا آپ کو دوسرے دوستوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرانا شروع کر دے گا. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ خدا کے ساتھ دوستی کر لیجئے، آپ کے رستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. خدا آپ کے لیے موو کرے گا. خدا آپ کے لیے موو کرے گا. خدا رستے بنائے گا. آپ کے پاس اور میرے پاس ایک ریفرنس ہے. ایک ریفرنس ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری ہے. سنیے، اس کا ریفرنس اس کا شوہر تھا. آپ کا اور میرا ریفرنس ہمارا دلہا ہے. او ہیلیلویا. اس کا جو ریفرنس ہے وہ مر چکا ہے. آپ کا اور میرا ریفرنس عبدالآباد زندہ ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آپ کا اور میرا ریفرنس عبدالآباد زندہ ہے. آپ اس کے نام سے نکلیے، اس کے نام کی قدرت سے نکلیے. خدا آپ کے لیے راہیں بناتا چلا جائے گا. بلند آواز سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے. آمین، آمین. اب یہاں پر ہوا یہ ہے، جب اس نے یہ سب کچھ الیشا کو بتا دیا ہے تو دوسری آیت دیکھیے. الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا، تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ تیرے پاس گھر میں. اب سم ٹائمز جب ہم اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اپنے رونے روتے ہیں، تو ہم بالکل 100% ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم 100% محتاج ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب سر جی تسیں کچھ کرنا ہے، سر جی تسیں کچھ کرنا ہے، میڈم جی تسیں کچھ کرنا جی. ساڈے کول کچھ نہیں جی، نہ ویاہ لئیے، نہ ولیمے لئیے، نہ فرنیچر لئیے، کچھ بھی نہیں جی ساڈے کول. الیشا اس سے پوچھ رہا ہے، تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ میریکل چاہیے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے ایک میسج دیا تھا، تیرا معجزہ تیرے گھر میں ہے. تیرا معجزہ تیرے گھر میں ہے. تیرا الیشا اس سے پوچھ رہا ہے، کہتا ہے اچھا ہیلپ چاہیے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کال چل رہا تھا، وہ ختم ہوا ہے. ایک دم سے اس کے پاس کیا آ جانا ہے؟ اور وہ حالت بتا رہی ہے، میرا شوہر جو ہے وہ مقروض مرا ہے، وہ قرض کے نیچے آ کے مرا ہے، میرے پاس کیا ہوگا؟ بٹ الیشا اس سے یہ پوچھ رہا ہے، تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ سنیے، سم ٹائمز خدا ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ایک چیز دھیان رکھیے، آپ کس غربت کے لیول پر ہیں؟ آپ کی حالت کیا ہو چکی ہے؟
آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے, آپ کے کرائے پینڈنگ ہیں, آپ کے بلز پینڈنگ ہیں, آپ کے ان نوٹسز آ گئے ہیں کہ گھر خالی کر دیں, چھوڑ دیں, نکل جائیں ادھر سے. حالات کیا ہیں؟ آپ کے بچوں کی فیسیں شاید نہیں گئی ہیں, آپ کے بچوں کے ٹیوشن فیس نہیں گئی ہے, اسکول کالج یونیورسٹی کی فیس پے نہیں ہوئی ہے, اور کوئی آپ سے یہ پوچھے آپ کے پاس کیا ہے, اور آپ کا جواب شاید یہ ہے ساڑھے کول تے کچھ نہیں جے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس ایک ریفرنس ہے, ایک ریفرنس ہے, آپ کے پاس ایک ریفرنس ہے, اور وہ ریفرنس کیا ہے؟ وہ ریفرنس یسوع نام ہے. یسوع نام ہے, جس نے کہا تھا میرے نام سے جو کچھ باندھو گے وہ بندھے گا اور جو کھولو گے وہ کھلے گا. جب آپ یسوع نام لے کے دعا مانگیں گے آسمان کھل جائے گا. جب آپ یسوع نام لے کے منت کریں گے, دعا کریں گے, خدا مہیا کرے گا. آپ مت کہیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, مت کہیے ہم لٹ گئے, مت کہیے ہم غربت میں مر گئے, مت کہیے ہم غریب اور محتاج اور ننگے ہیں. آپ کے پاس وہ ہے جو ساری کائنات کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے, اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے. وہ آپ کے حالات بدل سکتا ہے, آپ کی سچویشن بدل سکتا ہے, وہ ٹوٹے رشتوں کو پھر سے بحال کر سکتا ہے. وہ کنیکشن جو خدا کا اور آپ کا ٹوٹ چکا ہے وہ اسے پھر سے ریسٹور کر سکتا ہے. وہ آپ کے خالی برتنوں کو پھر بھر سکتا ہے. وہ یسوع مسیح ہے جو آپ کے پاس ہے. اسے استعمال کیجئے, اسے استعمال میں لائیے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. وہ چابی ہے, وہ نام ہے, وہ زندگی ہے. اسے استعمال کیجئے. خداوند یہ پرابلم ہے, یہ ایشوز ہیں, خداوند مدد کر, خداوند مدد کر, خداوند مدد کر, خداوند مدد کر, اور خدا مدد کرے گا. ہیلیلویا. آپ کے موبائل میں کوئی بیلنس نہیں ہے, وہ آپ کی دعا پھر بھی سنے گا. ہیلیلویا. آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے, وائی فائی نہیں چل رہا, کوئی سگنل نہیں ہے, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی دعا اور آسمان ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہیں, ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہیں. آپ کہیے وہ سنے گا, آپ بولیے وہ سنے گا, کیونکہ اس نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, اور وہ اپنے کلام کو کبھی جھوٹا نہیں ہونے دے گا. وہ وعدوں میں سچا ہے. پرابلم یہ ہے ہم نے مانگا نہیں ہے, نیت سے مانگا نہیں ہے, خلوص دل سے مانگا نہیں ہے, سچے دل سے مانگا نہیں ہے. تو مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو. یہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے. ہمارا رویہ درست نہیں ہے خدا کا. اپنا خدا کے ساتھ رویہ درست کیجئے. الیشع اس سے پوچھتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس کا جواب سن لیجئے ذرا. اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہمارا جو پاکستانی سٹائل ہے نا, پرابلم یہ ہے جب ہم اپنا کوئی مسئلہ لے کر جاتے ہیں نا, ہم پھر بالکل جو ہے نا بیچارے, شاباش کنے کے, شاباش شاباش شاباش, اسپرٹ جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں سر جی 7 بیٹیاں دی ہیں خدا نے, 6 جوان ہو گئی ہیں, پھر آپ بھلا ہو جائے. سر جی کو جان تو پہلے جے تو یسوع کو چلا جاندہ تے تو دنیا نو اپنی گواہی سنانی سی. تو نے دنیا کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلانے تھے, تو نے دنیا کے سامنے بڑے کانفیڈنس اعتماد کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور یہ بتانا تھا خداوند نے میرے سارے کام
کر دیے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ اسے کہے بھائی لگ نہیں رہا، سچی مچی یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ آمین 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 آمین۔ کہتی ہے میرے گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا، مطلب جو کچھ ہے وہ بتا دیا ہے، جو کچھ ہے وہ استادی نہیں کرنی خدا دے نال۔ ایک اور خوبصورت بات جو میں یہاں سے آبزرو کرتا ہوں وہ یہ ہے، اس کے گھر میں کوئی اور چیز نہیں ہے، مگر اس کو یہ پتا ہے میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور اس پیالے میں تھوڑا سا تیل ہے۔ اوہو، اس کا مطلب اسے اپنے گھر کی پوری تصویر پتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسے اپنے گھر کی پوری تصویر پتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، پیسہ نہیں ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، لیکن ایک پیالی میں تھوڑا سا تیل بچا ہے۔ اوہو، ایک پیالی میں تھوڑا سا تیل پڑا ہوا ہے۔ سنیے، سم ٹائمز خدا آپ سے سب کچھ لے لیتا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کے پاس بچ رہتا ہے۔ وہ بچ اس لیے رہتا ہے کہ خدا اسی سے ملٹی پلائی کرنا شروع کر دے گا، اسی بیج سے، اسی سیڈ سے خدا بڑھانا شروع کر دے گا، اور وہ اتنا بڑھائے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچے گی جب خدا کی قدرت اس پر نازل ہوگی۔ ہاللیلویا۔ ممکن آپ سے سب کچھ چھن گیا ہے، آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یا یہاں تک کہ آپ بے گھر ہو چکے ہیں، آپ کے پاس گھر ہی نہیں ہے، تو چیزیں کیا ہوں گی؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس ایک نام اب بھی باقی ہے، اور اس نام کے وسیلہ سے حالات بدل سکتے ہیں۔ کیا وہ نام آپ کے پاس ہے؟ وہ نام یسوع نام ہے۔ کیا نام ہے وہ؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یسوع نام ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور بلند آواز سے کہیے، یسوع میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ یسوع میرے پاس اب بھی ہے۔ میں رہا ہوا نہیں ہوں، میں غریب نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں۔ کوئی مجھ پہ ترس نہ کھائے، کیونکہ مسیح میرے پاس ہے۔ میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ایک نام آپ کے لیے کافی ہے، یہ ایک نام آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نے بچپن میں کبھی بنٹے کھیلے ہیں؟ کنے کنے کھیڑے نے؟ یہ مطلب تو انہوں بھی اماں کو لتر پہے نے، اماں کو نہیں پہے تھے، ابے کو پہے ہونگے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میری اماں نے لتر تو نہیں مارے، سوٹی نہ کٹے آسی۔ تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ناشتہ ہی بس کریدا سی، تے ادو تے پاندا ہوندا سی نا شلوار قمیض، ادھر بھی جوبا تے ادھر بھی جوبا، تے دوویں جیبے پرے بنٹیاں نا تے نکل جانا، تے رات نو واپس آنا تے لکا کے رکھنے صبح، کیونکہ وہ منع کرتے تھے، امی منع کرتی تھی۔ ایک دن گرمیاں دی چھٹیاں ہوئیاں تے نکل گیا صبح، جناب نہ صبح دا پتہ نہ دوپہر، شام ہو گئی، بنٹے کھیڑ امی بھی آ گئی جناب۔ تو امی نے سوٹی بھڑی ہاتھ چ، تے پرانیاں دیسی ماما نہیں سن ویندیاں کہ کتھے وجنی ہے تے کنی وجنی ہے، او ٹھا ٹھا پیندیاں سن بس، جتی بھی انج وگاتی۔ تے ساڈے گھر چ برش بھی ٹوٹا ہے ویسے ایک، یہ نہیں کہہ رہا انجلینا نے توڑا ہے، یہ نہیں کہہ رہا، آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کمال کو مارا تھا، آپ کمال کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ وگاتی سوڑ دیں دیا سن، ویلنا جو آچا ہے مار دیتا ہے۔ امی نے میرے سنگیاں بیلیاں دے سامنے او چھترول کی تھی، او دن تھیا، آج دا دن بنٹیاں نو ہاتھ نہیں لایا دوبارہ۔
पक्की तौबा कर ली। इसमें सिखाना ये चाह रहा हूं, जब हम बंटे खेल रहे होते थे ना तो एक नारा होता था वहां पर, वो बता सकता है? रुपया 500 दांग है जो दसेगा दे। किसने कहा है? यासर ने। यासर मैं बाजी ने पूछा का फैंटी पई है कि नहीं तेनू? इसी पे पड़ी थी। ऐसी दोस्त हाथ मिला। देखा, मैंने कहा था ना, एवं नहीं खुदा मेरे मुंह च चीज़ा कटांदा, उन्हें पता होता है होर भी बोलेंगे। चलो 500 में दूंगा आपको। अच्छा, वो ना जब बंटे खेल रहे हैं तो एक जब रह गया ना तो उस वक्त फिर वो मतलब फेंक भी देते थे अपनी बारी पे, लेकिन साथ कहते थे एक तो मुड़िया कदी ना थुड़िया, एक तो मुड़िया कदी ना थुड़िया, एक तो मुड़िया कदी ना थुड़िया। अच्छा, वो ऐसी बाजी पलट जाती थी ना, वो फिर वो आप जीतना शुरू हो जाते थे, और जब अगले के पास एक रह जाता था वो भी शुरू हो जाता था, एक तो मुड़िया कदी ना थुड़िया, एक तो। अच्छा, ये ऐसी वो तरतीब लफ्जों की वो शायरी बनी हुई है ना, एक तो मुड़िया कदी ना थुड़िया, एक तो। अच्छा, ये सारा दिन इसी तरह चलता रहता था। शुगल तो अपार्ट। मैं आपको बताऊं, हमें भी आसमान के नीचे आदमियों को एक ही नाम बख्शा गया है, और जब उस नाम की कुदरत और अनॉइंटिंग में आप निकलते हैं, आपको कभी थोड़ नहीं होगी, आपको कभी थोड़ नहीं होगी। हालेलुया। इस गल ते खुदा दी सताइश होनी चाहिए सी। वैसे एक नाम है, एक नाम है, सिर्फ एक नाम है। आसमान के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक नाम है, जिस नाम के वसीला से आपकी जिंदगियों में, खानदानों में, अज़दवाज में, आपकी नस्लों में, शहरों और मुल्कों में बरकत जारी हो सकती है, और वो नाम यीशु नाम है। 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 आपके पास वो है, कुछ नहीं है, आपके पास वो है, आपके पास वो है। आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप फिर से शुरू कर सकते हैं, आप फिर से आगाज कर सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालत में क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर मसीह आपके पास है, आप फिर से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। आप कितनी बार फेल हुए हैं, आप कितनी बार नाकाम हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मसीह के साथ आपका ताल्लुक ठीक है, आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। कहिए, मैं फिर से शुरू करने को हूं, मैं फिर से शुरू करने को हूं। ओहो हालेलुया। ये मुकाशफा है किसी के लिए, मैं फिर से शुरू करने को हूं, मैं फिर से शुरू करने को हूं। हालेलुया। मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी, उसने कहा कि जब आप नाकामी के बाद कुछ शुरू करते हैं ना, तो अब आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे, अब आप तजर्बे से शुरू कर रहे हैं। अब आप जीरो से नहीं, वो टाइम तो गुजर गया जब आपने जीरो से शुरू किया था और आप फेल हो गए। अब आप दोबारा जब शुरू कर रहे हैं, आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे, आप यहां से शुरू कर रहे हैं, और आप तजर्बे से शुरू कर रहे हैं। आपको यहां से यहां तक तजर्बा हुआ है, लेकिन इसका एक अगला वर्जन दूं आपको। अगला वर्जन ये है, अब आप तजर्बे के ऊपर यीशु नाम से शुरू कर रहे हैं। यीशु नाम से शुरू कर रहे हैं। आपने जीरो से शुरू किया, आप फेल हो गए। आपने तजर्बे से शुरू किया, बट तजर्बे के साथ आप मसीह की कुदरत और यीशु नाम से शुरू कर रहे हैं। अब कोई इसको रोक नहीं सकेगा, अब कोई इसे रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन। ये कहती है, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा, एक प्याला। हमारे पास भी एक नाम है। इसने सब कुछ सच बता दिया है, इसने नहीं छुपाया। इसने नहीं कहा चलो ऐ वाले साइड ते रख लेने, किते होर लोड़ पेगी तो फिर बंदा इस्तेमाल कर लेंदा है। तेरियां ते 50,000 लोड़ां ने, तू कहनी किते होर लोड़ पेगी।
تو 50,000 لوڑا چاہیے, انہیں کو تیل نہیں ہے, انہیں کو روپیہ نے کی کرنا ہے. سچ بولیے, سچ بتائیے, کہیے کہ کچھ نہیں ہے, کہیے کہ اتنا سا ہے, کہیے کہ بینک میں 500 ہے, ایزی پیسہ لوڈ میں 300 پڑا ہے, 250 پڑا ہے. بتائیے, سچ بولیے خدا کے ساتھ, خدا کے خادموں کے ساتھ سچ بولیے. سچائی میں برکت ہے. اور سچے نو صدا تی کر کدی نہ تلکن دے وے, سچیاں دی ٹولی وچ دل نہ لگاواں. سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں, سچ بولیے, بیچارے نہ بنو, سچے بنو. کہیے میں بیچارہ نہیں, میں سچا ہوں. میں بیچارہ نہیں, میں سچا ہوں. میں عیسائی نہیں, میں مسیحی ہوں. آمین, آمین, آمین. اس نے سچ بولا ہے. تیسری آیت, تب اس نے کہا تو جا. کیا کیا؟ تو جا. الیشا نبی, میں اپنی لوڑ لے کے آئی سا. ہاں ٹھیک ہے, جا. نہیں وہ قرضہ تے وہ بچے اتھے دا اتھے ہی, نہیں تو جا. بھائی وہ میں نے آپ کو ایک کام کا, ہاں ٹھیک ہے جا. نہیں میرا مطلب وہ بعد میں بھجوائیں گے. نہیں بعد میں نہیں بھجوائیں گے, تو جا. یسوع میرا بیٹا مرنے کو ہے, اس کے مرنے سے پہلے چل. کہتے نہیں میں نے نہیں جانا, تو جا. میں نے نہیں جانا. سنیے, ایک چیز ذہن میں رکھیے, جب آپ خدا کے خادم, جب آپ مرد خدا خاتون خدا کے پاس آئیں, جو کچھ بھی وہ آپ سے کہے چپ چاپ نکل جائیں اور کرنا شروع کر دیں. بس بھید اس میں ہے, مکاشفہ اس میں ہے. سنیے, فرما برداری معجزہ لاتی ہے. فرما برداری معجزہ لاتی ہے. سنیے, نعمان کوڑی گیا, کہتے ہیں مجھے شفا چاہیے. الیشا کہتے ہیں جا 7 بار یردن کے دریا میں کیا کر, غوطے مار. تو ناراض ہو گیا جوان, کہتا ہے ساڑھے کل کی دریا نہیں, ابانا اور فرفر نہیں ہے ہمارے پاس, یہ کیا کوئی خاص دریا اس میں غوطے مارنے ہیں. تو جو ساتھ آئے انہوں نے صلاح دی, کہتے ہیں اگر وہ نبی تجھ سے کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو کیا نہ کرتا. کہتا ہے یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے. کہتے چل پھر غوطے مار. خیر وہ اترا, غوطے مارے. 7ویں غوطے پہ جب وہ باہر نکلا ہے, بائبل کہہ رہی ہے اس کا جو کوڑ ہے وہ اتر گیا, اور اس کی جو سکن ہے وہ چھوٹے بچے کی سکن کی مانند ہو گئی. چھوٹے بچے. فرما برداری معجزہ لاتی ہے. فرما برداری معجزہ لاتی ہے. یہ اپنا پرابلم لے کے آئی ہے, ایشو لے کر آئی ہے. تو الیشا کہتا ہے تو اچھا صرف جا نہیں, اور کام کرنا ہے آگے. سنیے, کہتا ہے تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے. کتنے ہمسایوں سے؟ سب ہمسایوں سے. ہمسایہ صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے گھر کے ایک اس طرف اور ایک اس طرف ہے, وہ ہمسایہ نہیں ہے. صرف ہمسایہ آپ کا پوری کائنات ہے. پوری کائنات آپ کا ہمسایہ ہے. اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا رکھ, محبت رکھ, اپنی مانند. تو پڑوسی سے مراد یہ نہیں ہے جو طارق مسیح ادھر اور جو یعقوب مسیح ادھر رہتا ہے انہی سے محبت رکھنی ہے. نہیں, سب لوگوں سے. خدا نے طارق مسیح اور یعقوب مسیح سے محبت رکھی ہے, اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے. دنیا سے ایسی محبت. تو جو محبت ہے وہ سب کے لیے ہے, سب کے لیے ہے. سب کے. امریکہ چتے بلکہ وہ جنی محبت کتیاں دے بلیاں نو کر دینے نا, وہ جو تسی ویکھو تو تسی کو اسی تے اپنے بچیاں نو اتنی محبت نہیں کر دے جنہیں وہ کتیاں دے بلیاں نو کر دینے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, سچ بتا رہا ہوں.
اور یہ کسی حد تک وہ یہ گناہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ انسانوں کا وہ درجہ گھٹتا جا رہا ہے اور کتوں اور بلیوں کا درجہ بڑھتا جا. میں نے ایک پکچر دیکھی, وہ خاتون تھی اور اب وہ لیش اپنے بچوں کو بھی ڈالتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو رسی ہوتی ہے جس سے کتے کو باندھتے ہیں. وہ بچوں نے بھی آج کل اتوں دی سامنے وہ پا کے نا شکنجا جا تے پیچھے بچے نے بھی بنیا ہوتا ہے ہارنس. تو وہ تصویر یہ تھی, بچے کو اس نے اس لیش سے پکڑا ہوا ہے, ہارنس سے پکڑا ہوا ہے, اور کتے کے چھوٹا سا بچہ اس کو اس نے ایسے گلے سے لگایا ہوا ہے. وہ تیرا بھلا ہو جائے, خدا نے کتے نو زمین لی بنایا ہے, انہوں زمین تے رکھ. کام تھوڑا سا الٹا ہو گیا ہے, وہ غلط سائڈ پہ محبت جا رہی ہے. وہ کتوں کو چومتے ہیں, کتوں کو پیار کرتے ہیں. خدا نے کتیاں دے لئی نہیں سی کیا, خدا نے پڑوسیاں دے لئی کیا سی, پڑوسیوں کے لیے. اب الیشا اسے کیا کہہ رہا ہے, کہتے ہیں تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آریت لے. آریت کا مطلب ہوتا ہے ادھار مانگ لے, ادھار مانگ لے. تو جا اور برتن ادھار مانگ. کن سے مانگ؟ ہمسایوں سے مانگ. الیشا کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اس نے آ کے کیا بین بجائی ہے. الیشا تجھے یہ بتایا ہے کہ ہمارا پرابلم ہے, تجھے یہ بتایا ہے کہ قرض خواہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے مجھے دے تاکہ میں انہیں اپنا غلام بنا لوں جب تک کہ تم قرض ادا نہ کرو. اور الیشا تو مجھے کیا حکمت سکھا رہا ہے, کیا مشورہ دے رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ جا, نمبر 1 تو نے میرا مسئلہ ہی حل نہیں کیا, اور نمبر 2 تو مجھ پہ اور بوجھ ڈال رہا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے پاس جا اور ان سے برتن ادھار مانگ. ارے ادھار ہی کا تو مسئلہ ہے, قرض ہی کا تو مسئلہ ہے. قرضہ ہم پہ چڑھا ہوا ہے, ادھار آلریڈی ہم پہ چڑھا ہوا ہے, اور تو مجھے کہہ رہے جا کے اور ادھار مانگ. الیشا تو نے میری بات سنی نہیں ہے, تو مرد خدا ہے, میں تیرے پاس اپنا مسئلہ اپنا پرابلم لے کر آئی ہوں, اور تو کہہ رہے جا اور ادھار چک لے, جا کے اور قرضہ چک لے جا کے. الیشا تجھے بات سمجھ نہیں آئی؟ ہاں مجھے بات سمجھ آ گئی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے قرضہ لیا, کدا کنہ میں, بینکاں دا کنہ ہے تے پٹھاناں دا کنہ ہے تے قسطاں دا کنہ ہے. نہیں, مجھے یہ چیزیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ کر. جا سب ہمسایوں سے برتن ادھار مانگ لے, برتن ادھار مانگ لے. اچھا کرنا کیا ہے ادھار مانگنے, کرنا کیا ہے؟ ابھی اس نے پورا پلان دیکھیے کیا دیا ہے اس کو. کہتے وہ برتن خالی ہوں. او ہو یہاں پر مکاشفہ ہے, یہاں پر بھید ہے. وہ برتن خالی ہوں. آگے کہہ رہے ہیں اور تھوڑے برتن خالی ہوں اور برتن تھوڑے نہ ہوں, تھوڑے نہ ہوں. برتن خالی ہوں اور برتن تھوڑے نہ ہوں. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا, اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا. یہی اس نے کہا تھا نا میرے پاس ہے. ان سب برتنوں میں کیا کرنا؟ تیل انڈیلنا, اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا. اوہو, اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں تیل کی مل لگی ہوئی ہے. اس نے کہا تھا میرے گھر میں ایک پیالے میں تھوڑا سا تیل ہے, ایک پیالے میں تھوڑا سا تیل ہے. اس نے یہ کہا تھا. اور الیشا کہہ رہے جا برتن ادھار مانگ لے, اور برتن تھوڑے نہ ہوں اور برتن خالی ہوں. پھر تو ان برتنوں کو اندر لے آنا, اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ, ان بیٹوں کے ساتھ, ان برتنوں میں وہ جو تھوڑا سا تیل ہے نا, اس تیل کو ان برتنوں میں انڈیلنا شروع کر دینا. ان برتنوں میں
एलिशा, भाई तूने मेरी सारी बात समझी नहीं है। नहीं, मैं समझ गया हूं भाई, वो थोड़ा सा तेल है, एक कप में है, एक प्याले में है, वो तो शायद वहां से निकलते निकलते सूख जाए। तो क्या बात कर रहा, ये बर्तन ले लूं, उधार मांग लूं, मेरा पड़ोसनों से तो मैंने पहले उधार पकड़ा हुआ है, पहले मुश्किल से काम चल रहा है, कभी किसी से चीनी पकड़ती हूं, कभी किसी से दूध पकड़ती हूं, कभी किसी से आटा मांगती हूं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, और तू मुझे कह रहा है कि और उधार मांग ले, और थोड़ा नहीं मांगना। चल यही मेरी इज्जत हो कि मैं किसी एक के पास जाके अपना दुख उससे बयान कर लूं कि बहन मेरी ये जरूरत है, मेरी इस जरूरत को पूरा कर। तू कह रहा है सब हमसायों के पास जाना है। चर्च, बाज़ औक़ात हम खुदा की फेवर में, जब खुदा हमारी हिमायत करने के लिए तैयार होता है, हम उसमें अपनी हिकमत डालने की कोशिश करते हैं, और हम खुदा की कुदरत, उसकी फेवर को अपनी समझ और अपनी अक्ल के साथ कबूल करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं नहीं, यह नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो जी, जो मर्जी कर लो जी। बीवियां शोहरों के लिए दुआ भी कर रही होती हैं, और साथ में अपनी मां को, अपनी बहनों को बता भी रही होती हैं, इन्हें नहीं जे बदलना, तुसी मेरा लेख कित्थे लिख दिता सी, मैनू केड़े कालख च सुटिया जे, अम्मा ये सारा तेरा कसूर है, अब्बा ये सारा तेरा कसूर है, पुत्र दुआ कर ओहदे लई। दुआ भी करनी है, पर मैं की करा। आप दुआ शुआ नहीं कर रही हैं, आप ऐसे बीन बजा रही हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुनिए, वो दुआ ही नहीं है जिस दुआ को करने के बाद आपके अंदर उस काम के लिए ईमान पैदा नहीं हुआ है। ओहो, ये बड़ी गहरी बात हो गई है। वो दुआ हुई नहीं है जिसके बाद आपके अंदर उस काम के लिए ईमान पैदा नहीं हुआ है। सारियां ने दुआवां फेल कर देती है ना। ये इनकरेजमेंट है आपके लिए, हौसला अफजाई है। सच्ची मुची दुआ करनी है, और जब दुआ कर लेनी है फिर शक नहीं करना है, फिर अपनी हिकमत, फिर हालात, फिर जो कुछ नजर आ रहा है उसको नहीं देखना है। आपने जो दुआ की है, आपने जो खुदा के साथ वक्त गुजारा है, वो ज़्यादा पावरफुल है। जो हालात हैं वो उस अनॉइंटिंग, उस गुजारे हुए वक्त के बायस तब्दील होंगे, तब्दील होंगे, तब्दील होंगे। बहुत सारी बेटियां अपने शोहरों के लिए दुआएं कराती हैं, दुआ करता हूं, फिर वो शुरू हो जाती हैं, पर साहब है मैनू बड़ा मारदा जे, मेरा पुत्र मैं तेरी 7 मिनट गल सुनी है, 3 मिनट दुआ की है, ते दुआ करन तो बाद फिर तू कह रही है पर साहब जी इन्हें तो नहीं जे बदलना। जे नहीं बदलना तू कॉल क्यों की है, कॉल क्यों की है? जब आप दुआ करें, आप ईमान रखें, ये हो गया है और ये हो जाएगा। मसीह ने कहा था जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगते हो, यकीन करो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। कितनों का इस कलाम पर ईमान है? इसने कोई बात नहीं की है आगे से, अपनी हिकमत नहीं सुनाई है उसको। इसने नहीं कहा एलिशा वेख वीरे चल जिन्ने भी तेरे को होंदे ने तू कर दे, बाकी फिर मैं वेहनी हाँ, असां ते भाई हुण कर्ज देना है ना। चली गई है। पता है क्या लेकर गई है? कलाम लेकर गई है, कलाम लेकर गई है, कलाम लेकर गई है। मैं नहीं जानता आप किस सिचुएशन में हैं, आप कितने मकरूज हैं, आपके कर्जों की क्या हालत है, आपको कितनी धमकियां मिल रही हैं, आपका गैस बिजली कट गया है, आपके घर के रेंट कितने चढ़े हुए हैं। लेकिन आज अगर आप इस कलाम को, यीशु नाम को
اپنے ساتھ لے کر نکل جائیں، میں یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خدا نے آپ کی حالت کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ نکل گئی ہے، یہ نکل گئی ہے، اور اب جب یہ نکلی ہے نا تو یہ اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی ہے۔ ہیلو ہیلو، وہ اندر سے کہتے او یار وہ آ گئی ہے انبیاء زادے کی بیوی، اس کو کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، باہر نکلو کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ وہ نوک کر رہی ہے، اندر سے کوئی نکل ہی نہیں رہا، جواب ہی نہیں دے رہا، وہ نوک کر رہی ہے، باجی سننا، باجی سننا، کیا ہے میں بزی ہوں، باجی وہ برتن چاہیے تھوڑے، برتن چاہیے، برتن کیا کرنے ہیں تو نے، باجی تھوڑے برتن چاہیے، کیا پکانا ہے، تیرے تو گھر میں کچھ نہیں ہے، تجھے برتن کس لیے چاہیے، کیا کرنا ہے برتنوں کا، تو نے میرے برتن یقیناً بیچنے ہوں گے، میں تجھے برتن نہیں دوں گی، نہیں باجی بیچوں گی نہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے برتن چاہیے۔ کرنا کیا ہے، اگلی پڑوسن کے پاس، اس کے بھی سوال، اس کے بھی جواب، اس کا بھی شک و شبہ، اس کے ساتھ بھی اس کی گفتگو، برتن کرنے، تجھے برتن نہیں دیں گے، کچھ چاہیے کھانے کے لیے چاہیے، چلو تھوڑی سی روٹی پڑی ہے لے جا کھا لے، اپنا ٹائم گزار لے، نہیں روٹی نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے برتن چاہیے، ارے تیرے پاس پکانے کو کچھ نہیں ہے، بھرنے کو کچھ نہیں ہے، تجھے برتن کیا کرنے ہیں، لیکن یہ سٹک ہے اس کے ساتھ، یہ کمیٹڈ ہے، جو کچھ مرد خدا نے کہا ہے میں صرف اور صرف وہی کروں گی، میں وہی کروں گا جو خدا نے کہا ہے، میرے ہاتھوں سے، میرے کردار سے وہی کچھ ہوگا جو خدا نے کہا ہے، پھر خدا کی برکت، خدا کی فیور میری زندگی پر ٹھہرنے لگے گی۔ یہ پڑوسیوں کے پاس گئی ہے نا، تو اب اس کے بارے میں آلریڈی محلے والوں کو پتا ہے کہ یہ بھکارن بن چکی ہے، یہ مانگنے والی بن چکی ہے، اس کا شوہر تھا وہ بھی قرضے کے نیچے تھا اور اب وہ بھی مر گیا ہے، اور اب یہ صرف اس کے کان میں تو آ کے نہیں کہتا ہوگا نا قرض ہوا کہ اپنے بیٹوں کو دے، وہ باہر آ کے رولا ڈالتا ہوگا اپنے بیٹوں کو مجھے دے ورنہ ہمارا قرضہ چکا دے، تو سارے محلے کو اس کی حالت کا پتہ ہے، اور اب یہ پھر محلے والوں کے پاس جا رہی ہے، اپنے ہمسایوں کے پاس جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے مجھے تمہارے برتن چاہیے، کیونکہ نبی نے کہا ہے برتن تھوڑے نہ لینا، اس کا مطلب برتن زیادہ ہونے چاہیے، برتن زیادہ ہونے چاہیے۔ سنیے، جب یہ پڑوسیوں کے پاس جا رہی ہے نا تو پڑوسی سے سوال کر رہے ہوں گے کس لیے برتن چاہیے، کیوں برتن چاہیے، اور یہ اب کہہ رہی ہوگی، سنیے اس بات کو دھیان سے سنیے، یہ کلائمیکس ہے اس میسج کا، یہ ایکسٹریم ہے اس میسج کی، یہ اپنے پڑوسیوں سے کہہ رہی ہے میری بہنوں اب میں مقروض نہیں ہوں، اب میں مقروض نہیں ہوں۔ سنیے، یہ عورت اپنے پڑوسیوں کو کہہ رہی ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں برتن اس لیے مانگ رہی ہوں کہ مرد خدا نے مجھ سے کہا ہے اور اب میرا پیالہ لبریز ہونے کو ہے، میں نہیں چاہتی کہ صرف میرا پیالہ لبریز ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ تم سب کے پیالے بھی لبریز ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مجھے برتن صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں، مجھے صرف اپنی ضرورت پوری نہیں کرنی ہے، مجھے اپنے ساتھ ساتھ تمہاری بھی فکر ہے۔ مجھے مرد خدا نے کہا ہے کہ برتن لے لے، اور یہ نہیں کہا کہ بھرے ہوئے ہو، اناج ہو، دانے ہو، ان میں اشرفیہ ہو، مجھے اس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ وہ برتن خالی ہونے چاہیے، مجھے بھرے برتن نہیں، مجھے خالی برتن چاہیے، میرا پیالہ لبریز ہونے کو ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب صرف میرا نہیں بلکہ تمہارے پیالے بھی لبریز ہو جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسے صرف اپنی فکر نہیں ہے، اب اسے دوسروں کی بھی فکر ہے۔ سنیے، یقیناً
اس کے اپنے گھر میں بھی خالی برتن ہوں گے، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو جو کچھ ہے وہ خالی ہو چکا ہے، آلریڈی خالی ہو چکا ہے جو برتن ہے. بٹ الیشا کا کیا کنسرن تھا؟ الیشا کہہ رہا تھا جو کچھ تیرے پاس ہے اب صرف اس پر نظر نہ کرنا، کیونکہ خدا کی قدرت، خدا کا بہاؤ، خدا کا زور، خدا کی کثرت اس طور پر اس ایک پیالے پر آئے گی کہ اس کا بہاؤ، اس کا فلو رکے گا نہیں. ہیلیلویا! اس کا بہاؤ، اس کا فلو رکے گا نہیں. اور وہ فلو، وہ بہاؤ کیا ہے؟ اس میں سے تیل انڈیلنا، اور جب تو انڈیلے گی اس میں سے تیل ختم نہیں ہوگا. ہیلیلویا! اس میں سے تیل ختم نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس یسوع نام ہے. آپ کے پاس یسوع نام ہے. سنیے پولس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم غریب سے معلوم ہوتے ہیں لیکن بہتروں کو دولت مند کر دیتے ہیں. ہیلیلویا! ہیلیلویا! ہم غریب سے معلوم ہوتے ہیں، محتاج دکھتے ہیں، لیکن ہم بہتروں کو دولت مند کر دیتے ہیں. کیسے دولت مند کر دیتے ہیں؟ وہ دولت، وہ جلال کی دولت جو یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے، سنیے، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہر ایک فرد و بشر کے لیے ہے. اور اس دنیا کا امیر ترین آدمی ایک نہیں ہے، ایلون مسک نہیں ہے، ٹرمپ نہیں ہے، بل گیٹس نہیں ہے. اس دنیا کا امیر ترین آدمی وہ ہے جس کے پاس یسوع مسیح ہے. وہ امیر ترین آدمی ہے. وہ امیر ترین آدمی ہے جس کے پاس خدا کا کلام پہنچا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے. وہ امیر ترین آدمی ہے. ابھی ناصر نے صبح شیئر کیا، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس تو زندگی ہوگی، تو باقی آپ امارت کو انجوائے کر سکیں گے نا. اور اگر زندگی ہی نہ ہوئی تو باقی چیزوں کو کیسے انجوائے کرنا ہے آپ نے؟ اور یہ جو بات، یہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. جب آپ بیٹے کو پالیں گے، جب بیٹا آپ کے پاس آ جائے گا، آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے. ہیلیلویا! 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 اس نے برتن ادھار مانگے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہے برتن چاہے. وہ کہہ رہے کس لیے چاہیے؟ اس نے کہا میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. اور اب وہ اتنا لبریز ہوتا ہے کہ وہ اوور فلو ہو رہا ہے. وہ اوور فلو ہو رہا ہے. اور ابھی سب کچھ ہوا نہیں ہے. یہ اس ایمان سے نکل گئی ہے، یہ اس ایمان سے چلی گئی ہے. میں آپ کو یہ کلام دینا چاہتا ہوں. 2025 میں آپ کا پیالہ اتنا لبریز ہوگا کہ آپ دوسروں کو سیر کرنے کا سبب ٹھہریں گے. ہیلیلویا! ہیلیلویا! سنیے، اب اسی ہال میں 3 طرح کے لوگ نظر آئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے کھڑے ہو کے کلام کو ریسیو کیا ہے، ایک وہ جنہوں نے تالی کا انیشیٹ کیا ہے، اور ایک وہ جنہوں نے تالی کی آواز سن کے کچھ کیا ہے. پادری صاحب نے اچھی گل کیتی ہے. وہ پتر اتوں دی نکل گیا ہے، وہ چلا گیا. جنہوں نے ریسیو کرنا سی وہ پیراں تے کھلو گئے نے. انہوں نے اس گل نو پھڑ لیا ہے. اے کلام میرے لیے ہے، اے میرے لیے ہے، اے میرے لیے ہے، اے میرے لیے ہے. 2025 میں اوور فلو ہوگا، اوور فلو ہوگا. اور اتنا اوور فلو ہوگا، رابا ساترو، اتنا اوور فلو ہوگا کہ وہ آپ کے گھر میں بھی نہیں ٹک سکے گا، وہ باہر جائے گا. وہ باہر جائے گا. رابا سانترو کلو رابا، وہ باہر. اس نے کہا مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں. مجھ سے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. خدا کہہ رہا ہے تیرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اتنا لبریز ہوتا ہے کہ وہ
ओवरफ्लो होके बाहर बहना शुरू हो गया। तेरे चश्मे बाहर बहेंगे, तेरे चश्मे बाहर बहेंगे, तेरी बरकत, तेरा जाल, तेरा नेट इतना भर जाएगा कि तू अपने शरीकों को बुलाएगा, आओ मेरी मदद करो, आओ मेरी मदद करो कि जाल खींचो, आओ मेरी मदद करो कि हम गिन सके कि मेरे घर कितने हैं, मेरी बरकत कितनी है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, 1 करोड़ में जीरो कितने हैं, 10 करोड़ में जीरो कितने हैं, 1 अरब में जीरो कितने हैं। आप बुलाएंगे, कहेंगे हमारी मदद करो कि हम गिन सके कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये खुदा करेगा, खुदा की कुदरत करेगी, ये कलाम करेगा कि तेरा प्याला लबरेज होता है। हालेलुया, तेरा प्याला लबरेज होता है। ये निकल गई है, ये भूखी है, ये नंगी है, ये मोहताज है, ये मकरूज है, लेकिन मर्दे खुदा ने कहा जा बर्तन मांग ले, भीख मांग दोबारा से, जब बर्तन मांग, बर्तन इकट्ठे कर। और ये चली गई है उनके घरों में जाके खटखटा, हेलो बाजी, हेलो बाजी, हेलो बाजी, बर्तन, अरे बर्तन क्या करने हैं? ये कह रही है बर्तन इसलिए चाहिए कि मेरा प्याला अब लबरेज होने को है, मेरा प्याला लबरेज होने को है, मेरा प्याला लबरेज होने को है। ओहो, जिसमें थोड़ा सा तेल था अब वो लबरेज होने को है, अब वो लबरेज होने को है। कितना लबरेज होगा? इतना लबरेज होगा कि जो बर्तन मेरे घर में खाली हैं वो भी लबालब भर गए हैं। और मैं अब तुम्हारे पास आई हूं कि तुम भी अपने बर्तन दे दो, क्योंकि मेरा प्याला इतना लबरेज हो रहा है कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। हालेलुया। क्या कोई कह सकता है कि आज का कलाम मेरे लिए है? कोई कह सकता है कि आज का कलाम मेरे लिए है? मेरा प्याला, मेरा प्याला। सुनिए, हम अपनी बरकतें छुपाते हैं, ये अपनी बरकतों का इश्तिहार दे रही है। हो, हम अपनी बरकतें छुपाते हैं, ये अपनी बरकतों का की करने नहीं खाली पांडे। ऑफ कोर्स बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट ये लग रहा है। मेरा प्याला लबरेज होने को है, 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 मेरा प्याला लबरेज होने को है। हालेलुया, मेरा प्याला लबरेज होने को है। ये अपने पड़ोसियों के पास चली गई है, ये अपने गली मोहल्ले में चली गई है, ये अपने पूरे गांव में चली गई है। इसने इश्तिहार देना शुरू कर दिया है, मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। ईमान से कहना शुरू कीजिए, बुलंद आवाज से अपने दोनों हाथों को आसमान की जानिब उठाइए और ईमान से इस चीज को रिलीज कीजिए बुलंद आवाज से, मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। हो मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। मुझे खाली बर्तन चाहिए, मुझे खाली बर्तन चाहिए, क्योंकि मेरा प्याला लबरेज होता है। ओह, कहते जाइए, रेबो 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 शांतो खोरियो रेबो शांतो। मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। कहिए कहिए कहिए, अपने दोनों हाथ उठाइए। सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिए, इस चीज को रिसीव कीजिए, इसको कबूल कीजिएगा। ये ऊपर से आ रहा है। अब आपका बैंक बैलेंस इतना होगा कि आप अपना रुपया दूसरों के अकाउंट्स में शिफ्ट करेंगे। रोशांत रोलारा, आपके घर में गाड़ियां खड़ी करने की जगह बाकी नहीं बचेगी। आप गाड़ियां पार्किंग्स में और आप गाड़ियां दूसरों की तरफ खड़ी किया करेंगे।
रसक्रांतो पालूरा सिकारिया, आपके घर में जो रुपया पैसा आएगा वो बेहिसाब आएगा, वो बेहिसाब आएगा। आप पर खुदा की फेवर है, आप पर खुदा की बरकत है, आपको खुदा नए चैनल्स दे रहा है, आपको खुदा नए चश्मे दे रहा है, खुदा की बरकत में फरावानी है। आपका प्याला लबरेज होता है, आपका प्याला लबरेज होता है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा प्याला लबरेज होता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। रिसो क्रोंतो बारिया सिकारिया हुर्राबा सांत्रे, पाकिस्तान की जितनी बेवाएं हैं उनके प्याले लबरेज हो रहे हैं, उनके प्याले लबरेज हो। मैं इस कलाम को ईमान से रिलीज करता हूं, पाकिस्तान की जितनी बेवा औरतें हैं वो मांगेंगी नहीं, क्योंकि उनके प्याले लबरेज हो चुके हैं, उनके प्याले लबरेज हो चुके हैं, उनके प्याले लबरेज हो चुके हैं, उनके प्याले लबरेज हो चुके हैं। हालेलुया, उनके प्याले लबरेज हो चुके हैं। रोशकोरिया, रोशकोरिया, जितने बिजनेसमैन मंदी की हालत में हैं उनके प्याले लबरेज हो रहे हैं, उनके प्याले लबरेज हो रहे हैं। वो मंदी में नहीं जिएंगे, मार्केट की मंदी उनके बिजनेस पर असर नहीं करेगी, वो लिफ्ट किए जाएंगे, वो एलिवेट होंगे, वो सरफराज होंगे, उनके पास लाखों नहीं करोड़ों आएंगे, करोड़ों नहीं अरबों आएंगे। हालेलुया, मेरा प्याला, मेरा प्याला। ये पड़ोसियों के पास चली गई है, बाजी बर्तन चाहिए, बाजी बर्तन चाहिए, बाजी बर्तन। क्या करना है बाजी? आके बताती हूँ, बस बर्तन निकाल दो, बता दो क्या पका रही है क्या। और नहीं नहीं, पका कुछ नहीं रही हूँ, बस बरकत आ रही है। मेरा प्याला, मेरा प्याला। रसांद्रा क्लाराबो सांत्रिया। इस औरत ने जैसा मर्दे खुदा ने कहा है वैसा किया है। फर्मा बरदारी, फर्मा बरदारी मोजज़ा लाती है, मोजज़ा लाती है। सुनिए, इसने वो सब किया है, किया है, फिर हालात बदले हैं। देखिए ज़रा 5वीं आयत। सो वो उसके पास से गई। ज़रूरत पूरी हुई है? नहीं हुई है। कर्ज उतरा है? सोल्यूशन मिला है? सोल्यूशन मिला है। कर्ज उतरा है? नहीं उतरा। हल बताया है? बताया है। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया। और वो उसके पास लाते जाते थे और वो यही कहा था ना 4थी आयत, तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा, और उन बर्तनों में क्या करना। और ये कुछ आगे पीछे होने दिया इसने? अपनी समझ घुसाई है इसमें? नहीं, अपनी भी हिकमत ना कुछ चलना चाहिए। जरूरी थोड़ी उन जो कुछ पादरी साहब कहन वही करना है। असा सानू अपने मामलों का पता है, तो जे तेनू पता सी ते तेनू पुछण दी लोड़ कादी सी। हेलो, अगर तेनू पता सी दानी नू या दाने नू ते आन दी जरूरत की सी? फिर मशवरा लैन आई से ना, मशवरा लैन आया से, उंज ही कर जिंज क्या वे, उंज ही कर, उंज ही कर। मैंने आपको बताया हमने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वीडियो बनाई थी अपनी, कि मैं जो 6 महीने सोशल मीडिया पर नहीं गया, अब हम जाएंगे। और मैं बताना चाह रहा था क्यों नहीं गया। बाबा जी ने एवं गल, मैं बाबा जी एक वीडियो अपलोड करने लगा की, मैं क्या 6 महीने जी छुट्टी ली सी, ओ यार दफा कर, गल भी नहीं पूरी सुनी, दो यार दफा कर। लो जी उंज दी उंज ही पई है, बस हुण मैं उन्होंने किसी दिन डिलीट करन लगा वा। वो आजमाइश रवई ना जेहदे लई मैनूं मेरे बाबे ने मना किया है। एग्जैक्टली वैसे ही कर रही है जैसा मर्द खुदा ने
آپ کی زندگی میں مرد خدا کی کوئی عزت ہے؟ اگر عزت ہے تو پھر اس کے کلام کی بھی عزت ہونی چاہیے. اگر عزت ہے تو صرف بابا جی کافی نہیں ہے. خدا بھی روتا ہے, کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ عزت کہاں ہے؟ کہہ دیتے ہیں, منہ پہ کہہ دیتے ہیں, ریاکاری ہے یہ. منہ پہ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم آئیں گے. بائبل میں لکھا ہے جھوٹے خدا کی بادشاہی میں داخل. آپ کو پتہ ہے آپ نے نہیں آنا, آپ کو پتہ ہے آپ نے نافرمانی کرنی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے 10:30 بجے آنا ہے, 10 بجے نہیں آنا. 9:30 کا میں نے بولا ہوا لیڈرز کو. آپ نافرمانی کرتے ہیں, آپ خدا کی بادشاہی سے نکل رہے ہیں جھوٹ بول کے. حرام کاری جتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑا جھوٹ بولنا بھی ہے, اور آپ آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا پچھلے سنڈے, چند سنڈے پہلے آپ نے کہا تھا نہیں ہم 9:30 بجے آئیں گے, کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے کہا تھا ہم دعائیں مذہب پر آئیں گے, کیوں نہیں آ رہے؟ جو کچھ مرد خدا نے کہا ہے ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا ہے, ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا ہے. سنیے, اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا. کہا تھا مرد خدا نے, اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے, اور وہ یہی کہا تھا مرد خدا نے. 6 آیت, جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا. جو برتن آئے تھے وہ برتن, جو برتن مانگے تھے وہ برتن, جو برتن گھر پہ تھے وہ برتن, اب جب سب بھر گئے ہیں اور فلو جو بہاؤ ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا, وہ ختم نہیں ہوا, اس میں سے تیل گرتا جا رہا ہے. کہہ رہی ہے برتن اور پکڑا, برتن اور پکڑا, ابھی تیل ختم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں برتن تو اب اور نہیں ہے. سنیے, برتن ختم ہو گئے ہیں, بہاؤ ختم نہیں ہوا ہے. اوہو, برتن ختم ہو گئے ہیں, بہاؤ ابھی بھی ہے. میں آپ کی زندگیوں میں اس کلام کو نبوتی طور پر ریلیز کرتا ہوں. آپ کے آس پڑوس والے سیر اور آسودہ ہو جائیں گے, لیکن آپ کے گھر کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس کلام کو آپ کی زندگیوں میں ریلیز کرتا ہوں, ریلیز کرتا ہوں, ریلیز کرتا ہوں. اب سنیے, جب اس نے یہ کہا نا کہ اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں, لکھا ہے تب تیل موقوف ہو گیا. تب تیل موقوف ہوا. سنیے, خدا کی بخشش, خدا کی برکت کبھی نہیں رکے گی, کبھی نہیں رکے گی جب تک, سنیے یہ بھی پروفیٹک ہے, اس چیز کو ریسیو کر لیجئے, جب تک خالی برتن آتے جائیں گے خدا کی قدرت ان میں انڈیلی جاتی رہے گی. خدا خالی برتنوں کو بھرتا ہے, خالی برتنوں کو بھرتا ہے, بھرے ہوئوں کو نہیں بھرتا ہے. اگر اس کے پاس آنا ہے تو, اس کے پاس آنا ہے تو خالی ہو کر آنا ہے, تاکہ وہ آپ کو اٹھائے, سیدھا کرے, اور وہ آپ کے اندر اپنا آپ انڈیلنا شروع کرے. پھر آپ کہہ سکیں گے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہاللیلویہ, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, لبریز ہوتا ہے. اسی میسج کا سیکنڈ ورژن نیکسٹ سنڈے ہوگا. تیل روح القدس کی علامت ہے, روح القدس کی علامت ہے. نیکسٹ سنڈے ہم روح سے نہال ہوں گے, ہم روح میں بھیگیں گے, روح میں ناچیں گے, روح میں گائیں گے. ہاللیلویہ. سنیے, جب تیل موقوف ہو گیا نا
یہ بھی بڑے بھید کی پتے کی بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ 7ویں آیت میں ہوا کیا ہے؟ جب برتن بھر گئے ہیں، جب لبالب بھر گئے ہیں، جب پیالے لبریز ہو گئے ہیں، لبالب بھر گئے ہیں، تو پھر اس نے پادری صاحب کا نمبر بلاک نہیں کر دیا، اس نے کیا کیا ہے؟ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا کہ پیالے مرد خدا کو آ کر بتایا ہے۔ اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں، یعنی اپنی زندگی گزاریں۔ سم ٹائمز ہمیں جب برکت مل جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں تو کون تے میں کون، میں تے برکت لئی ہے جڑا میں وہ کہندا سا نا ایک تو مڑیا کدی نہ تھڑیا، اے تے برکتاں اودیاں بھاراں نے، اے تے بابے دی تھپکی ہے، اے تے پیر صاحب نے کیا سی تے نہیں، سب کچھ یسو نے کیتا ہے، یسو نے کیتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ جیسے بھی خدا کا روح آپ کو ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تھوڑی دیر دعا میں گزاریں گے۔ چرچ آئیے تھوڑی دیر کے لیے صرف اپنے ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، دونوں ہاتھ اٹھائیے خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، صرف شکر گزاری کیجئے، صرف شکر گزاری کیجئے اس کی۔ خداوند نے آپ کے پیالے لبریز کر دیے ہیں، آپ کی غربت کے جوئے ٹوٹ چکے ہیں، شکر گزاری کیجئے، صرف شکر گزاری کیجئے، صرف شکر گزاری کیجئے۔ میں درخواست کروں گا انجلینا سے کہ وہ سامنے آ جائیں، ہم صرف شکر گزاری کریں گے اس کلام کے لیے۔ ہمارے پیالے لبریز ہوتے ہیں، وہ ہم میں موجود ہے، ہم اوور فلو ہو رہے ہیں۔ ہاللویا، واقعی خدا کا جیون ہم میں سے بہ رہا ہے۔ ہاللویا، آج کی صبح ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، گزشتہ کی جانے والی دعاؤں کا ایکسپیرینس آج کی صبح خدا کے روح القدس نے میں کروایا۔ اے باپ یسوع مسیح کے نام میں خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم جھکتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ خدا مانگنے کے لیے نہیں، ہم تجھے سجدے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خداوند اس بات کے لیے تیرے پاس آتے ہیں کہ تو نے ہماری ساری دعاؤں کا جواب دیا ہے۔ ہاللویا، 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 تو مبارک ہے، تو بھلا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا تو نے بتیروں کو انکریج کیا ہے، خدا تو نے بتیروں کے پیالوں کو لبریز کیا ہے۔ خدا تیرا شکر ہو، خدا تیرا شکر ہو، خدا خدا تیرے خادم کے لیے، اس کلام کے لیے خداوند جو تیرے بندہ کے منہ سے نکلا ہے یہ پیچھا کرتا چلا جائے تیری آمد ثانی تک، یہ کبھی بھولنے نہ پائے خدا، یہ ہمیشہ یاد رہے خدا، یہ ہمارے دل میں خدا ہمیشہ نقش رہے خدا۔ تیرا شکر ہو خدا، تیرا شکر ہو خدا، ہم تیری حمد کرتے ہیں خدا، ہم تیری تمجید کرتے ہیں خدا۔ تو بھلا خدا ہے، تو بھلا خدا ہے، تو نے سیر کیا ہے، تو نے آسودہ کیا ہے، تو نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، تو نے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے، اور خداوند تو فرماتا ہے میں اترا ہوں، میں نے چرچ کے آنسو اور دعاؤں کو کے جواب میں اترا ہوں۔ خدا تو نے آج کہا کہ میں اترا ہوں تاکہ بحال کروں، تاکہ بحال کروں، تاکہ آباد کروں، تاکہ تعمیر کروں، تاکہ سراب کروں، تاکہ اوور فلو کروں۔ تیرا شکر ہو خدا، تیرا شکر ہو خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا۔ اب ہم خدا ہماری برکتیں دنیا میں پہنچنے کو ہیں،
खुदा हम बरकतें छुपाने वाले नहीं रहे, आज हम अपनी बरकतों का इश्तिहार देंगे खुदा। आज हम अपनी बरकतों को खुदा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हैं खुदा, क्योंकि हमारा मौजज़ा हमारे घर के अंदर है। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। इस सब कुछ का जलाल खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस को मिले, यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन आमीन। अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए प्लीज। एक और ख़ास दुआ आप सब ने करनी है इस वीक में, दुआ और रोज़े में। ये जो पीछे वाला प्लॉट है ये हम ख़रीदना चाहते हैं। शुरू ही से ये था कि साथ वाला प्लॉट भी ख़रीदा जाए। दुआ भी करते रहे लेकिन हम बीच में भूल गए थे, सच्ची बात है। मेरा ख्याल 2 महीने पहले उसने ख़ुद कहा कि जी हम ये प्लॉट बेचना चाहते हैं, आप ख़रीद लें हमसे। तो मैंने उन्हें बुलाया, उनके साथ मीटिंग भी हुई। वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। वो ज़ाहिर है उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि चर्च को प्लॉट लगता है, साथ है, तो हम उनको देंगे तो हम अपना नफ़ा इसमें ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ के लिए दुआ करनी है कि वो जो मार्केट का रेट है उस रेट पे वो हमें प्लॉट मिल जाए। सब ने दुआ करनी है, सब ने। और चंद दिनों में उनसे दोबारा मुलाकात करूँगा और उनसे बात करूँगा। और दूसरा ये भी दुआ करनी है कि खुदा इसके लिए हमें फ़ंड्स मुहैया करे ताकि हम उस प्लॉट को ख़रीद सकें। फिर जो गैलरी और जो स्टेज है, क्योंकि वो स्टेज फिर पीछे चला जाएगा, उनके घर के ऊपर स्टेज आ जाएगा, तो गैलरी भी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। वहाँ भी सब लोग बैठ के देख सकेंगे, देख पाएंगे। आमीन। आप अगर उस चीज़ को विजुअलाइज कर लें, देख सकें, तो आप देख पाएंगे ऊपर भी लोग बैठे हैं, नीचे भी इस छत के ऊपर बैठे हैं और स्टेज पीछे चला गया है। और हम एक बहुत बड़ा सेटअप बनाकर यहाँ पर मसीह की इबादत किया करेंगे। आमीन। हमारे पास 2 दुआया दरख्वास्तें हैं। भाई जवेद के लिए, जो मुस्लिम भाई हैं, उनकी आंखों में काला मोतिया है, उनके लिए दुआ करेंगे। सलामत मसीह और उनके बेटे समूएल सलामत दोनों के लिए दुआ करेंगे कि दुनियादारी के कामों को छोड़कर वो खुदामंद की तरफ मुतवज्जो हों। हम आखिरी दुआ में इनके लिए दुआ मांगेंगे। 2 गवाहियाँ हैं बहन सना अपने बेटे के ताल्लुक़ से, और सिस्टर जिया, उन्होंने भी गवाही देनी है अपनी बेटी के ताल्लुक़ से। प्लीज़ सामने आ जाएं। वैसे मेरे पास लिखी हुई हैं, मैं ख़ुद भी पढ़ सकता हूँ। या सामने आ जाइए प्लीज़। मैक्स बोल लोगे? पहली बारी बोलना है? कोई नहीं, ये सुदली बोलना है। बाप दा शुक्र है। मैं अपने भैन भरावां नूं सारे सलाम करनी है, बजुर्गां नूं सलाम जी। मेरी गवाही है भी जदों मैं इत्थे हुंदी सी ना चर्च, मैनूं यही नज़र आउंदा भी इत्थों शिफा मिलेगी, शिफाइया चर्च होएगा। खुदा दा शुक्र है। मेरी दोती इन्नी का बहुत ज़्यादा तंग सी, वो 15 दिन तो कोई शै नहीं सी खा पी रही, सिर्फ पानी का घुट मूँह लांदे लत्तां बाहां मारदी जिद्दां ओहदी जान निकलदी है। ते शुक्र है खुदा दा। मैं भी बेटी ने कॉल की भी बेटी ठीक नहीं है इस हालात में। मेरा ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत प्यार सी। मैं आन के मैं कहा मैं सुबह चर्च जाऊँगी, मैं कागज लिख के दूँगी। कागज लिख के दिता। मैं कहा खुदावंद जो मेरे कन्नी ਉਹਦੀ आवाज़ पे ना, यही पे आवाज़ भी मैं ठीक हाँ। तीसरे दिन मेरे बेटे ने कॉल की, मेरी बेटी ने बोलिया तुलना की। मैं खुदावंद दा शुक्र किया। खुदा बाप तेरा शुक्र है। खुदावंद ने मेरी दुआ सुनी तो कबूल की। खुदावंद ने मैं इत्थे पर्ची दे गई पिछले इतवार भी, खुदावंद मैनू अपना घर दई। खुदा बाप ने तुहाडी सारे दुआ सुनी तो कबूल की। मैनू 5 मरले का प्लाट दिता। मैं खुदा दा शुक्र करनी है, सारी कलीसिया दा भी शुक्र करनी है। खुदा दा वास्ते मैं बहुत बहुत दुआ करनी है कलीसिया वास्ते। खुदावंद दा तेरा शुक्र है जेड़े जेड़े मेरे भैन भरावां ने इत्थे पर्चियां रखियां, खुदा कुल दी दुआ सुने ते कबूल करे ते खुदा दे घर च आन के गवाही देन। मेरी यही दुआ है खुदा बंदा कोनू दे। एक मेरी दुआ सारे मेरे भैन भरावां अगे
ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਲਾਮ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। आसना शर्मारी ओके, मैं बोलता हूँ। सना के बेटे एजियल के अचानक हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे और सांस का मसला था। हाँ, 9 माह का था जब से ये मसला हो रहा था। ये 9 माह का था जब से प्रॉब्लम थी। फिर जब 2 साल का होने वाला था, शुक्र है खुदावन का, ठीक हो गया। प्रेज गॉड। सारे मुझे कहते थे 5 साल का होगा फिर सही होगा। मैंने दुआ पे ईमान, खुदा पे ईमान रखा कि लोग डॉक्टर ने क्या सी कि लोग क्या से डॉक्टर भी बोल रहे थे, डॉक्टर्स भी कह रहे थे जब ये 5 साल का होगा फिर इसका ये प्रॉब्लम ठीक होगा, लेकिन खुदा ने इसे 2 साल की उम्र में ही उस बीमारी से रिहाई बख्शी है। खुदावन कर सकता है, खुदावन कर सकता है। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। बैठो प्लीज, बैठो। और सना शुक्रगुजारी की मिठाई भी लाई है, आपको चाय के साथ मिल जाएगी। आमीन। एक और ख़ास बात, ये भाई सलामत हैं। कौन है? भाई सलामत हैं। ये हमारी मदद करते हैं जब हमारे मुर्दे दफन होते हैं, जब हमारे अजीज़ मर जाते हैं तो कब्रिस्तान में ये कब्र निकालने में हमारी मदद करते हैं। ये हमारे मददगार हैं, ये भाई सलामत हैं, ये साईं नहीं हैं। किसी की बात समझ में आ रही है? ये ओए साईं भी नहीं है। ये कौन है? भाई सलामत है। ये भाई सलामत है। ये आपके मुर्दों को दफनाने में आपकी मदद करते हैं। राइट। ख़ास बात जो और आगे ये है, एक तो जो इनको बुलाने का तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। दूसरा, इनकी कोई नौकरी नहीं है, इन्हें कहीं और से तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। ये मुख्तलिफ चर्चों में जाते हैं और चर्चेस इन्हें ब्लेस करते हैं। आपका चर्च भी हर माह इन्हें ब्लेस करता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये जब भी आएँ, बाहर भी कहीं आपको दिखें, आपके पास 100, 500, 1000 दो, जितना भी है, आप ज़रूर इनको ब्लेस किया करें, ज़रूर इनको ब्लेस किया करें। खुदा आसमान पर देख रहा है कि तुमने मेरे बंदों के साथ कैसा सलूक रवा रखा है। ये हर महीने आते हैं, चर्च इन्हें ब्लेस करता है। आप भी जो लोग करते हैं मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन शायद सारे नहीं करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो जितने भाई से मिलें वो ज़रूर भाई को ब्लेस करें। एक और दुआ दरख्वास्त है, तोकीर भाई की बड़ी बहन का बेटा एलेक्स, उसकी तबीयत ख़राब है, हम उनके लिए भी दुआ मांगेंगे। आइए कलीसिया अपने दोनों हाथ उठाएं और दुआ मांगते हैं। इन सारी दुआ दरख्वास्तों के लिए हम मिन्नत करते हैं, खुदा भाई जावेद को आंखों के काले मोतिये से रिहाई दे। खुदा सलामत मसीह और उनके बेटे समूएल को खुदा दुनियादारी के कामों से छुड़ा ले। खुदा बेटे एलेक्स को यीशु मसीह के नाम से शिफा दे। और खुदावंद अगर कोई यहाँ पर इस वक्त या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी बीमार हैं, कमज़ोर हैं खुदा, तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें शिफा दे। बीमारियां उनके बदन से जाती रहें खुदा, उनके बदनों में शिफा कायम हो, यीशु के नाम से शिफा कायम हो खुदा। और खुदा तेरे लोग शिफा पाएं, तुझे जलाल दे। हम आज की सारी इबादत का सारा जलाल तेरे कुदूस नाम को देते हैं। खुदा जब तेरे बच्चों ने हदियों और नजरानों से तेरी ताज़ीम की है तो खुदा उसके एवज आसमान के दरीचे खोल कर इन्हें बरकत पर बरकत दे खुदा। और इसके बायस खुदा तेरे बच्चे निहाल हों, बाबरकत हों, बल्कि मुबारक हों, और सब बातों में जलाल तेरे नाम को मिलता रहे, यीशु मसीह के नाम से।